کیا تھا کہ انشاءاللہ I'll be going live with one of the heroes of Islamic Ummah, that is زاہد حسین چیپا, جن کا انٹروڈکشن جو ہے وہ آپ سب کو ماشاءاللہ پہلے سے ہے. کئی ٹاک شوز میں زاہد بھائی آئے ہیں اور everyone around the world now knows this name ماشاءاللہ. اور اسلام 360 ایپ جو آپ ڈیلی یوز کرتے ہیں اس کے یہ ماشاءاللہ آنر بھی ہیں, اس کے فاؤنڈر بھی ہیں. سو ان کا کچھ انٹروڈکشن میں وہ لوگ جو شاید ان کو بائی نیم نہیں جانتے ان کو کروا دیتا ہوں کہ اکارڈنگ ٹو گوگل, Zahid Hussain is the first person in the world who has made this type of searchable hadith project, that is Islam 360. He is an IT consultant by profession, and his keen interest in religion compelled him to carry out this extensive research work single-handedly, and took him around 5 years to come up with this amazing and easy to use search engine application for Holy Quran and Sahih Hadith. So just a moment, I think because of a technical issue, he was with me earlier. Because of a technical issue, no other. Let me just get him inshallah online. Inshallah he'll be with us in a few minutes. There has been a technical error. تو دیکھیے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا زاہد بھائی کے بارے میں. اسلام 360 ایپ آپ سب لوگ یوز کرتے ہیں اور اس کے فوائد آپ سب کو پتہ ہے. میں نے خود بہت یوز کی ہے. اس کے بہت سے فنکشنز ہیں, پرٹیکولرلی جس آسانی کے ساتھ آپ قرآن کی ورسز کو سرچ کر سکتے ہیں اور جس آسانی کے ساتھ آپ صحیح بخاری کی حدیث کو سرچ کر سکتے ہیں. So that is something revolutionary کہ اتنی آسانی کے ساتھ ہر انسان کے جو ہے وہ فنگر ٹپس پہ اب دین کو اسٹڈی کرنا اتنا آسان ہو گیا اس ایپ کی وجہ سے ماشاءاللہ. جہاں تک بات ہے کہ ان کی موٹیویشن کیا تھی یہ پروجیکٹ شروع کرنے میں اور what actually compelled him to start this project, that is Islam 360, and what were the challenges facing Zahid bhai, and what message he will like to give the Muslim youth. تو انشاءاللہ آج ہم ان پہ بات کریں گے اور I'm just waiting for him to connect. بہرحال جب تک زاہد بھائی ہمیں جوائن کرتے ہیں تو اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اگر کسی کا کوئی کویشچن ہے اسلام 360 ایپ سے ریلیٹڈ یا ویسے ہی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں, پرسنل میسج دینا چاہتے ہیں زاہد بھائی کو, سو گو فار اٹ. آپ لوگ تب تک لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اینڈ انشاءاللہ شارٹلی ہی ول بی ود اس. So any questions? You can put your questions over there. Any suggestions with regards to that? Okay, he's trying to get online. Inshallah, we are trying to get him online. اور اگر وہ online نہ ہو سکے because of this technical error we are facing, then I'll be taking him on WhatsApp call and I'll be inshallah switching on my loudspeaker تاکہ آپ لوگ ان کی آواز سن سکیں, ان کے آنسرس کو سن سکیں. جی علی, میں موجود ہوں آپ کے ساتھ. جی ماشاءاللہ یو آر بیک. سو زاہد بھائی میں انٹروڈکشن کرا رہا تھا آپ کا اور آڈینس منتظر ہے کہ میں آپ سے سیشن جو ہے وہ شروع کروں, تو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ آپ کو ٹیکنیکل ایرر نہیں ہوگا.
So let's begin. اللہ کرے. لیکن اگر سب سے پہلے تو بہت بہت سلام آپ کو باس. وعلیکم السلام. میں بس اگر خدا نہ خاصا ڈسکنٹینیو ہو جائے تو مجھے ایشو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہے. نیٹ کی اسپیڈ بھی ٹھیک آ رہی ہے تو بس پھر ہم واٹس ایپ کال پہ آپ مجھے لے لیجیے گا, پھر وہاں سے وہ دکھا دیجیے گا. لوگوں نے میرا چہرہ دیکھ لیا ہوگا, یہ ہے وہ چہرہ جو زاہد حسین چھپا ہے. چلیں زبردست, جزاک اللہ خیر. زاہد بھائی میرا پہلا کوشچن آپ سے وہی ہے جو بار بار آپ سے ہوتا ہے کہ میں پڑھ رہا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ کو خود سے شوق تھا بہت ایکسٹینسو ریسرچ کا دین کے لیے, اینڈ دیٹ کمپیلڈ یو ٹو کریٹ سچ اے پروجیکٹ. بٹ میرا آپ سے جو کوشچن ہے, چونکہ ہماری جو یوتھ ہے بہت ٹائم ویسٹ کرتی ہے, میرا جو کام ہے یوتھ کلب کا جو کام ہے ہمارا وہ یوتھ میں ہی ہے بیسیکلی. یوتھ کی لائن کریں, کوئی پروڈکٹیوٹی کی ٹپس سنے دیں وغیرہ وغیرہ. تو واٹ لٹ دا فائر ان یو دین کی ریسرچ کے بارے میں. میرا کوشچن اس سے بھی پہلے کہ دین کی جو ریسرچ کا ایپٹیٹیوڈ آپ میں تھا یہ کیسے آیا؟ اچھا دیکھیں, اب اس کا تو خیر میرے پاس شاید جواب نہیں ہے اس بات کا, تو لیکن گھر میں چیزیں سننے کو ملتی رہتی تھی مذہب کے معاملے میں. لیکن میرا بھی گھرانہ ایک عام سا گھرانہ جو کہ جیسے آپ لوگوں کا ہوتا ہے سیم اٹ از ویسے گھرانہ میرا. لیکن اس میں یہ والی چیز کا نا کہ کیسے یہ چیز میرے دل میں آئی اور میں اس طرح دین کے لیے ریسرچ کرنے کا کیوں خیال آتا تھا ہمیشہ. دیکھیے بہت ساری چیزوں میں مجھے کلیئرفیکیشن نہیں ہو پاتی تھی بہت ساری چیزوں میں, اور بہت معذرت کے ساتھ اس سے کہانیاں سن کے میں تھک چکا تھا. میری آواز آ رہی ہے؟ میری آواز آ رہی ہے؟ تھوڑی سی اسٹریم میرے خیال کٹ کے آ رہی ہے, شاید سگنلز. ہاں جی اب آ رہی ہے, تھوڑا سا شاید سگنلز کا ایشو ہے آپ کی طرف غالباً, کیونکہ میری اسٹریم ٹھیک جا رہی ہے, آپ کی اسٹریم تھوڑی سی جی اوکے. اب بہتر ہے کچھ؟ جی بہتر ہے, بہتر ہے. اچھا, تو بیسیکلی میرے دل میں بھی بہت سارے سوالات جو ہوتے تھے, اور وہ جوابات جو ہوتے تھے نا جو کہانیوں کی شکل میں مجھے دیے جا رہے ہوتے تھے کہ جی یوں اور فلاں اور ایسے اڑ کے چلے گئے, ایسے فلاں چلے گئے, تو مجھے خیال آتا تھا کہ یار کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا جواب ہمیں کم از کم جو ہے وہ لاجیکلی ہونا چاہیے. تو اسلام 360 بنا کا خیال قرآن کی ایک آیت تھی. میری آواز میں ڈسٹورشن ہے ہو تو مجھے بتا دیجیے گا. نہیں اب ٹھیک صحیح. تو اسلام 360 بنانے کا خیال بیسیکلی قرآن مجید کی ایک آیت تھی, اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. یہ آیت میں نے مدت پہلے کہیں کسی جگہ پر سنی تھی اور اس کا ریفرنس میرے ذہن سے اسکپ ہو گیا. تو میں یہ ڈھونڈنے نکلا تھا, اور ڈھونڈنے نکلنے کے بعد پھر میں نے سوچا کہ یار اگر مجھے تکلیف ہوتی ہے تو میری طرح اور لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی. تو پھر اسلام 360 بنایا کہ اور شخص بھی اس کو استعمال کر سکیں. اور آج الحمدللہ کوئی تقریباً 7 ملین سے زیادہ اس کے یوزرز ہیں. 177 کنٹریز کے اندر الحمدللہ یہ چلتی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہترین. اچھا ظاہر ہے کہ آپ کا جو کیریئر تھا وہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ تھا, تو کیا چیلنجز آپ کو فیس کرنے پڑے؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا پروجیکٹ ہو جو اسلام سے ریلیٹڈ ہو, اسلامک پروجیکٹ ہو, تو کچھ نہ کچھ چیلنجز تو آئیں گے. پرٹیکولرلی ہماری جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ریسرچ پروموٹ نہیں کی جاتی. آپ نے کہا کہ میں کس سے کہانیاں سن کے تنگ آ گیا تھا, اور میں نے کہا کہ ریسرچ کی جائے, تو ریسرچ تو اتنی انکریج کی نہیں جاتی ہماری سوسائٹی میں, تو آپ کو بھی ڈیفینیٹلی کوئی چیلنجز تو آئے ہوں گے. جی جناب, جو اس وقت زاہد حسین چھیپا آپ کے سامنے بیٹھا ہے یہ یہودی بھی ہے, قادیانی بھی ہے, یہود و نصارہ کا ایجنٹ بھی ہے. تو یہ ساری باتیں سننے کو ملتی رہتی ہیں, آپ عادی ہو چکے ہیں اس چیز پہ. کبھی غصہ آ جاتا ہے, کبھی ہنس کے ٹال دیتے ہیں کہ چلو بس جانے دو, اور کیا کہہ سکتے ہیں. یعنی پرسوں میں یہودی تھا اور کچھ ٹائم کے لیے یہودی رہا, تو وہ رائے قائم کر دی اس نے, وہ پتہ نہیں کون سی اسلام 360 میں کون سی چیز میں جا کر وہ ایک نشان ڈھونڈ کے لے آیا, کہنے لگا دیکھو یہ نشان, اس کا مطلب یہودی. دیکھیے میں لوگوں کے لیے ایک بات کر رہا ہوں, علی بہت سمجھنے والی بات, آپ کی جو جنٹری ہوگی جو اس لیکچر کو آج بھی سنیں گے بعد میں بھی سنیں گے. دیکھیے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, دنیا میں جو نشانات بنائے گئے ہیں وہ ایلمناٹیز میں بنائے, مسلمانوں نے چاند تارا بنا دیا, اور ہمارے سے پہلے جو مسلم تھے انہوں نے کاشی کاری کا کام کیا جو ہمیں مسجد کے اندر محراب کے اندر وہ نظر آتا ہے, اور کرسچینٹی نے اپنا کچھ کام کیا. پر یہ ہیومن میڈ ہے, یہ بات یاد رکھیے گا کہ کوئی اوپر سے نہیں اترے, یہ انسان نے بنائے ہیں. داڑھی اگر مسلمان رکھتا ہے تو یہودی بھی تو رکھتا ہے, سکھ بھی تو رکھتا ہے. تو کیا آپ اس کو اس لیول کے اوپر رکھتے ہیں عقیدے کے لحاظ سے؟ سکھ بھی کیا مسلمان کے برابر ہوتا ہے عقیدے کے لحاظ سے؟ کیا یہودی بھی عقیدے کے لحاظ سے برابر ہوتا ہے؟ تو بھی وہ بھی ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, یعنی میرے داڑھی نہ رکھنے کو تو وہ کہتے ہیں من تشبہ بقوم
फहुवा मिनहुम, ये हदीस मुझे सुना देते हैं कि तो जिसकी मुशाबहत करेगा वो उसके साथ उठाया जाएगा। तो मैं कहता हूँ अगर यहूदी ने दाढ़ी रख ली तो क्या हमारे साथ उठाया जाएगा? यहूदी टोपी पहनने से हमारे साथ उठाया जाएगा? देखिए एक चीज है ह्यूमन मेड बनाई हुई। ह्यूमन मेड क्या बनाई हुई है? एक निशान। अगर इल्यूमिनाटीज ने अपना एक निशान बना रखा है वो एक इंसानों का बनाया हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये निशान कोई भी मुसलमान यूज नहीं कर सकता। चलो मिसाल के तौर पर मैं आज यूज नहीं करता, आज मैं इस्लाम 360 में चांद तारा यूज करता हूँ, कल ये चांद तारा अगर कोई एथियस्ट ने यूज करना शुरू कर दिया तो क्या मैं छोड़ दूंगा? तो भाई कतई तौर पे नहीं। ये चांद तारा मुझे आसमान वही के जरिए थोड़ी बताया गया ये निशान। तो बड़ी मेहरबानी माजरत के साथ इन निशानात को देखने के बाद इस चीज का आइडिया मत लगा लिया करें कि ये शख्स यहूदी है, काफिर है, मुसलमान नहीं है। देखिए आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप किसी को जज करें इस बेसिस पर कि कोई निशान वहां पर लगा हुआ तो आपने कह दिया कि जनाब के ये यहूदी है, ये फला है, ये ऐसा कतई तौर पर नहीं। पहली बात एक चीज ये जो उनका जैसे अब हिंदू जो है वो कशरा लगाता है, जो ये तिलक लगाता है जिसको कशरा, ये कशरा उसका दीनी शरीयत से कोई इनकार नहीं, लेकिन क्या उनके वेदों में बात मिलती है? अगर मिलती है तो फिर तो मुझे नहीं अपनाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं मिलती तो मेरे दोस्त। इसका मतलब कतई तौर पर यह नहीं होता कि दूसरा हर कशरा लगाने वाला या हर राहुल नाम रखने वाला ही नॉन मुस्लिम होगा। जो लोग आपके देखिए किसी भी मुसलमान को जज करने वाले आपको ही नहीं होते। मैं इसके ऊपर एक हदीस सुनाता हूं। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपने फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस जंग में शामिल था और उस जंग के अंदर जब मैंने उस मुशरिक के ऊपर अपना नेजा निकाल के मारना चाहा उससे कलमा पढ़ लिया। आपने फरमाया उसामा आपने क्या किया? हमारे अल्लाह के रसूल मैंने तो उसको मार दिया। आपने फरमाया उसामा ये आपने क्या कर दिया? हमारे अल्लाह के रसूल मेरे नेजे को देख कर उसने कलमा पढ़ा था। आपने फरमाया तूने उसका सीना चीर के देखा था कि वो खुद से पढ़ा है कि तेरा नबी के पढ़ा? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की एक कौल मशहूर है कि जब वो एक जंग में शरीक हुए और उस शख्स को गिरा दिया और उसकी छाती पे सवार हो गए और उसको मारने लगे, उसने हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के चेहरे मुबारक पे थूक दिया। हजरत अली दोबारा से खड़े हुए और आपने फरमाया दोबारा से लड़ाई में आ जाओ, क्योंकि पहले मैं तुम्हें मारा था अल्लाह की रज़ा की खातिर, कहीं ऐसा ना हो कि अब कहीं मेरे दिल में किसी गोशे में ये बात आ जाए कि मैं इस थूक की वजह से तुम्हें मारा, इसलिए अब दोबारा से मुझसे लड़ो। हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? और मैं हमेशा से एक और बात भी कहता हूँ, अब जब आपका प्लेटफॉर्म पे लोग मौजूद भी हैं तो मैं उसको क्लियर भी कर जाऊँ बात। अली इस एप्लीकेशन को आप चलाते हैं? जी जी बिल्कुल। फ्री में चलाते हैं या पैसे देते हैं उसको? हमने पैसे फ्री में चलाते हैं, इसका मतलब हम दुनिया नहीं कमा रहे। सही, ऐसा ही ना? इसका मतलब है हम दुनिया नहीं कमा रहे। एक तरीका तो ये था हम पाकिस्तान में बरेलवी मकतब फिक्र की ट्रांसलेशन को बंद कर देते और आपसे कहते $1 तो अभी चला देते। सही। सऊदी अरब के अंदर हदीस को बंद कर देते, बाकी दुनिया में देवबंद की ट्रांसलेशन को बंद कर देते, कहते $1 तो चला लो। ऐसा ही आप एप्लीकेशन फ्री में चलाते हैं, इसका मतलब है हम दुनिया तो नहीं कमा रहे। और अगर मैं जानबूझ के गलती करूंगा तो मैं आखिरत भी अपनी तबाह करूंगा। तो मुझे ये बताइए दुनिया में मुझसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा जो कि दुनिया भी नहीं कमा रहा और आखिरत भी नहीं कमा रहा? तो मुझसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कौन होगा? और इसके बाद हम यहूद और नसारा के एजेंट होने के ताने भी सुने और फला भी सुने। मैं इसके ऊपर मौलाना मौदूदी का एक जुमला हमेशा लोगों से कहता हूँ कि क़यामत का दिन होगा, मैं उनका गिरबान कर लूंगा और मैं अल्लाह ताला से कहूंगा या अल्लाह ये मुझ पर रावजी, पहले तशी, मुझे यहूद और नसारा का एजेंट यहूदी कहते थे तो या अल्लाह, और कादियानी भी कहते थे तो या अल्लाह अब आप इनसे फरमाइए कि इसको आप इनसे फरमाइए कि ये इसको साबित कर दें, ये इसको साबित कर दें, और अगर ये साबित ना कर सके तो मालिक ये आपके बंदे हैं, आप छोड़ें या इनको माफ करें या इनको आजाद दें या आपके ऊपर। तो ये मैं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने रख दूंगा। अच्छा ये 1% तबका है, 1% तबका है जो कि इस तरह की बात करता है, 99% तबका इस तरह की बात नहीं करता। 1% कोई करने की बात नहीं है, फला बात नहीं, लेकिन ये 1% होता है जो कि इन्फ्लुएंशियल होता है, क्योंकि हम बुराई को जरा ज्यादा प्रोपोगेट करते हैं। अगर इमरान खान कई सीढ़ियां चढ़ते हुए गिर गए और ये वीडियो बहुत वायरल होगी, और इमरान खान जहां चढ़ गए वो वायरल नहीं होती। सही, वीडियो तो दोनों वायरल होने चाहिए ना, जहां गटर का ढक्कन नहीं है ये भी वायरल होना चाहिए, और जहां गटर का ढक्कन लगा है ये भी तो वायरल होनी चाहिए। नहीं, ये वाली वायरल नहीं होती, हम बुराई को ज्यादा प्रोपोगेट करते हैं। हमसे मुराद में सब लोगों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रहा हूँ। तो इसलिए बराए मेहरबानी तो पर इल्जाम लगाने से पहले 100 दफा सोचिए, क्योंकि मेरे भाई जो आप इल्जाम लगा रहे हैं
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مفلس کون ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ رسول جس کے پاس نہ درہم نہ دینار. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں, مفلس میری امت کا وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ دعوے دار بھی آئیں گے. صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول کون ہے دعوے دار؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے نیکیوں کے انبار لے کر آئے گا اور اس کے ساتھ دعوے دار آئیں گے. ایک دعوے دار کھڑا ہو کے کہے گا یا اللہ اس نے مجھ پہ تہمت لگائی. اللہ تعالیٰ کیا کرے گا, اس بندے کی نیکیاں لے گا اور اس تہمت لگانے والے کو دے دے گا بھائی تیرا حساب برابر تو جا. ایک شخص آئے گا یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا, یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی, یہ سارے گناہ نیکیاں اس کی چلی جائیں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ایک وقت آئے گا کہ نیکیاں اس کے پاس ختم ہو جائیں گی, لیکن اس کی جو دعوے دار وہ ختم نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ ان دعوے داروں کے گناہ لے گا اور اس شخص کو دے دے گا اور اس کو دوزخ میں ڈال دے گا. تو جناب ذرا سوچیے کسی پر الزام لگانے سے پہلے خیال کیا. زاہد بھائی بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا کہ ہمارے معاشرے میں ججمنٹل ایٹیٹیوڈ جو ہے اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں شاید سمجھا جاتا ہے کہ دین کا کام کرنے کے لیے ایک سرٹن اٹائر میں آنا پڑے گا, جو کہ ٹھیک ہے, ایک طرح سے یہ ایکسپیکٹیشن بھی ہوتی ہے لوگوں کی. لیکن ظاہر ہے کہ اگر کسی کا وہ اٹائر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دین پہ بات نہیں کر سکتا, دین کا کام نہیں کر سکتا, یا وہ اس قابل نہیں ہے. تو آپ نے بہت زبردست پوائنٹ یہ بتایا. اور جو چیلنجز آپ کو ہے کہ آپ کو لیبل کیا گیا کبھی یہودی, میں تو اس میں حیران ہوں قادیانی آپ کو لیبل کیا گیا, وہ کیا سٹوری ہے قادیانی؟ بھائی آپ قادیانی, اب اس کی شاندار سٹوری ہے اور بہت, میں آپ کو اب آپ نے ذکر چھیڑا تو ضرور بتاتا ہوں. آج سے کوئی 2-2.5 سال پہلے تو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا, میں کہتا ہوں بچوں کے ہاتھ میں کلاشنکوف دے دیا. اردو میں ایک محاورہ ہے بندر کے ہاتھ میں اس طرح. جب بندر کے ہاتھ میں اس طرح آئے گا تو کیا کرے گا, کبھی اس کی گردن اٹھا لے گا, کبھی اس کے بال کاٹے گا. اس طرح کا کام ہے بال کاٹنا, لیکن وہ اس کی گردن بھی کاٹ دے گا, بندر کو کیا معلوم. اور اردو میں دوسرا بھی ایک محاورہ ہے کہ گدھا کیا جانے زعفران کا بھاؤ اور بندر کیا جانے ادرک کا ثواب. تو میں کراچی کا آدمی, تو یہ اردو محاورے آپ کو ذرا زیادہ سننے کو ملیں. اچھا اب جو میں بات بتاؤں, ہوا یہ کہ آج سے کوئی تقریباً 3 سال پہلے ایک فیس بک پہ کسی اللہ کے نیک بندے نے ایک پوسٹ بنائی, اور اس پوسٹ میں کیا لکھا کہ جناب زاہد حسین صاحب قادیانی ہیں اور انہوں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کا ترجمہ اسلام 360 میں شامل کر رکھا ہے. یہ عورت خود بھی بھٹکی ہوئی ہے اور ہماری عورتوں کو بھی بھٹکا رہی ہے. تو بھائی میرا کام تھا آپ کو آگاہ کرنا, سو میں نے کر دی. آپ کی نا آواز اور ویڈیو بالکل چلی گئی تھی, میرا خیال تھوڑا سا سٹیبل ہونے دیں سگنلز کو, تو اس کے بعد دوبارہ سے آپ یہی وہاں سے شروع کیجئے گا سٹوری کے بارے میں. ان کی ویڈیو اور آڈیو ابھی چلی گئی. آئی تھنک دیر از سم ٹیکنیکل ایرر, ان کے ہاں کچھ سگنلز کا ایشو چل رہا ہے. Let me ask him to rejoin. Okay, question میں نے پوچھا تھا ان سے, میں جاننا چاہ رہا تھا ایک تو ان کی موٹیویشن کہ okay, he's here. جی آگے آگے. اچھا اوکے, تو بات ہو رہی تھی قادیانی پر. بھائی ہوا یہ کہ انہوں نے صاحب نے, یہاں تک بات آ گئی تھی آپ کو کہ وہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا انہوں نے لکھا, اور یہ بات سمجھ آ گئی ساری؟ نہیں, شروع سے بالکل سنانا پڑے گا. اچھا اوکے. لیکن ہوا یہ کہ آپ سے کوئی تقریباً 3 سال پہلے کسی ایک شخص نے ایک پوسٹ, آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 علی آواز آ رہی. ہوا یہ کہ ایک شخص نے ایک سال میں کسی شخص 3 سال پہلے ایک شخص نے ایک پوسٹ بنائی اور پوسٹ بنا کے لکھ دیا کہ جناب زاہد حسین شیپا قادیانی ہے, اس کو یہود و نصارہ فنڈنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ترجمہ اس میں شامل کر رکھا ہے. جب میری آواز نہ آئے تو علی مجھے اشارہ کر دیجیے. اچھا, ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ترجمہ انہوں نے اس میں استعمال کیا ہوا ہے, اور یہ عورت خود بھی بھٹکی ہوئی ہے اور آپ کے بچوں کو اور عورتوں کو بھی بھٹکائے گی. تو بھائی اب میرا کام تھا آپ کو آگاہ کرنا, میں نے کر دیا, اب اپنے دین کی حفاظت خود کیجیے. بس یہ کر کے اس سے پوسٹ ڈال دیں. تو اچھا
علی کراچی جیسے شہر میں ایک قادیانی کا فتح لگ جانا نا بڑا خطرناک ہے. میں بائک پہ سفر کرنے والا آدمی ہوں, 90 گز کے مکان میں رہتا ہوں. اب 90 ایڈز آپ کے یہاں پہ برلے چلتے ہیں, مجھے نہیں اندازہ کہ 90 گز کا مکان ہے میرا, یعنی 2 بیڈ ہے, ایک ڈرائنگ ڈائننگ, بس. تو یہ میرا گھر ہے. تو ٹوٹل میرے خیال سے آپ کے یہاں اس کو 1 مرلہ یا 2 مرلے کنسیڈر کیا جاتا ہے خالی. تو یہ اتنا ایسا گھر ہے بھائی میرا. یعنی میری بائک میرے گھر میں آ کر نہیں کھڑی ہوتی, باہر سیڑھیوں پہ کھڑی کرنی پڑتی ہے. کار کھڑی کرنے کے لیے پارکنگ لاج نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے, یہ میں حالت ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس میں کوئی شکوہ بھی نہیں ہے الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے, میں ایک بہت شاندار زندگی گزارتا ہوں الحمدللہ. یہ مالک کا احسان. ٹھیک ہے, الحمدللہ. تو جب یہ پتہ لگا تو میں, اچھا علی تم قادیانی نہیں ہو, اس کی دلیل کیا ہے؟ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں, آپ قادیانی نہیں ہو, اس کی دلیل کیا ہے؟ آج آپ کی. جی میں کیسے جج کروں گا کہ تم قادیانی نہیں ہو؟ اس کی سب سے بڑی دلیل میرے پاس یہی ہوگی کہ میں ڈکلیئر کروں گا کہ میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں, سیل آف دا پروفٹس. گڈ. اور غلام مرزا قادیانی پوچھ کے ہی, میرے اوپینین سن کے, میرا عقیدہ دیکھ کے, اور غلام مرزا قادیانی کو میں نبی نہیں مانتا اور ان پر لعنت بھیجتا ہوں, ایسا ہی ہے؟ میری آواز میں شاید کچھ کمی ہے میرے پاس. آواز تھوڑی سی ڈسٹارٹ ہو رہی ہے کہ شاید آپ یہ غلام قادیانی والا پھر پوچھے گا. میں کہہ رہا ہوں غلام مرزا قادیانی پر میں لعنت بھیجتا ہوں اور ان کو میں نبی نہیں مانتا, ایسی بات یہی کہیں گے نا. جی. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی آپ قادیانی نہیں ہیں. ٹھیک. میں کراچی میں ایک بڑے عالم کے پاس گیا, میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا حضرت جی آپ جو ہے نا مجھے اس کے اوپر وہ دے دیجیے لیٹر ہیڈ کے اوپر کہ میں قادیانی نہیں ہوں, تاکہ میں اپنے اسلام 360 میں لگا دوں گا میں قادیانی نہیں ہوں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی. تو انہوں نے مجھے آگے سے کہا یار زاہد بھائی ایک بات ہے یار, ذرا دیکھو تو صحیح ہے, اصل میں جو ہے نا یار آپ نے یہ تو غلطی کی ہے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو اس میں شامل کیا ہوا, یہ تو آپ کرنا چاہیے تھا. میں نے کہا سر ڈاکٹر فرحت ہاشمی غلط ہے یا صحیح ہے اس کا فیصلہ بعد میں کریں گے, پہلے مجھے تو مسلمان بنائیں. اچھا, پہلے مجھے مسلمان بنائیں. تو مجھے وہ کہنے لگی کہ ایسا کرو کیونکہ تم رفع کرتے ہو نماز میں. اچھا, تو تم فلاں مدرسے میں چلے جاؤ, میں نام کسی کا بھی نہیں لے رہا, ٹھیک ہے, تم فلاں مدرسے میں چلے جاؤ اور وہاں سے جا کر اگر تم لیٹر لے کر آؤ گے نا تو بھائی پھر میں تمہیں جو ہے نا لیٹر دے دوں گا. اچھا. اب میں جناب ایک اور سرمایہ دار آدمی کو لے کر گیا اپنے دوست کو, وہاں پر دوسرے مدرسے میں جو رفع کرتے تھے, میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا سر مجھے لیٹر دے دیجیے کہ میں قادیانی نہیں ہوں اور یہ میرا سافٹ ویئر ہے. جی آ رہی. میں نے ان کو اسلام 360 دکھایا, انہوں نے مجھے اگلا جملہ یہ کہا یار زاہد بھائی آپ نے کام تو بہت اچھا کیا ہے لیکن اس میں آپ نے مولانا مودودی کو شامل کر رکھا ہے. اچھا, کیا آپ کو معلوم ہے کہ مولانا مودودی اپنی زندگی کے آخری دور میں مرتد ہو گئے تھے؟ اچھا. میں نے کہا سر میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, یہ بات نہیں جانتا, آپ ایسا کریں اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھ کر دے دیں. تو میں کیا کروں گا, جب بھی کوئی شخص مولانا مودودی کے ترجمے پہ کلک کرے گا تو میں یہ لیٹر ہیڈ دکھا دیا کروں گا, وہاں پہ پکچر دکھا دوں گا وہاں پہ, اور ان کا ترجمہ نکال دوں گا مولانا مودودی کا. یہ تم بدتمیزی کر رہے ہو, یہ تم بدتمیزی کر رہے ہو, لیٹر نہیں دوں گا میں, یہ بھی لکھ کر نہیں دوں گا. اور میں فائنلی قادیانی رہا, انہوں نے بھی لیٹر نہیں دیا. اچھا, یعنی آپ المیہ دیکھیے, جن لوگوں کے پیچھے میں نمازیں پڑھتا ہوں ان کو یہ پتہ نہیں کہ میں قادیانی نہیں ہوں. یہ چیزیں چل جاتی ہیں, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ, میں تو ان لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کروٹ جنت نصیب کرے جو میرے لیے پروپیگنڈا کرتے ہیں, برائی والا کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مجھ سے پہلے جنت میں لے کے جائے انشاءاللہ, اور مجھے جنت میں ان کا ساتھی بنا دے, ان کے ساتھ کر دے. میں بالکل نیک خواہشات ان کے ساتھ رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیوں کا معاملہ کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو بہت جزائے خیر دے. ان کا یہ پروپیگنڈا مجھے آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے, کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تمہارے کام میں اگر کوئی شخص اس میں روڑے نہیں اٹکا رہا تو اس کا مطلب ہے تمہارا کام قبول بھی نہیں ہو رہا. تو میں انشاءاللہ ان لوگوں کے بہت دعا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ, میرا اللہ بہتر جانتا ہے, مجھے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے,
کہ میں نے تنہائی میں ان لوگوں کے لیے کتنی دفعہ دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے, ان کے والدین کو, ان کے اہل ویال کو, سب کو جنت میں جمع کرے, اور مجھے بھی ان کے ساتھ جنت میں جمع کر دے. اور یقین ہے, مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ وہ جنت میں مجھ سے یہ کہیں گے زاہد بھائی ہم سے غلطی ہوئی یار, آپ کے لیے ہم ایسے الفاظ کہتے ہیں انشاءاللہ. کیا بات. یہ کمنٹس میں بھی آ رہا ہے کہ بڑا حوصلہ ہے آپ کا, جس طرح کی اپوزیشن آپ نے فیس کی, اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے پتہ نہیں دینی طبقے میں ٹالرنس وہ نہیں ہے, لیکن وہی آپ کے لیے بات ہے کہ بڑے کم ہے, شاید یہ 1% ہو, زیادہ تر تو انکریج ہی کرتے ہوں گے آپ کو. تو ہم نے صرف کچھ چیزوں کا نام سن کے ہم جج کر لیتے ہیں بندے کو, جیسے آپ نے کہا پہلے انہوں نے میڈم فرحت ہاشمی کا نام سن کے آپ کو جج کیا, پھر انہوں نے مولانا مودودی کی بات کی, لیکن زاہد بھائی انکریج کرنے والے بھی بہت ہوں گے. کوئی سب سے بڑی انکریجمنٹ آپ کو کہاں سے آئی ہے ابھی تک؟ اللہ اکبر, اللہ بھلا کرے. ڈاکٹر تنویر کا, میں پھر ایموشنل ہو رہا ہوں ڈاکٹر تنویر کا ذکر کرتے ہوئے, اللہ ان کو بہت جزائے خیر دے اس بندے کو. میں آج یہ کال مجھے آج سے کوئی میرے خیال سے 4 سال پہلے ریسیو ہوئی تھی. اس بندے کا نمبر بند ہے, وہ بندہ پتہ نہیں کہاں ہے, اگر یہ سوشل میڈیا پہ کہیں وہ دیکھے مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کرے. لاہور کے ڈاکٹر تنویر تھے, میں ان کا رونا نہیں بھولتا جی آج تک. اس شخص نے مجھے جو روتے ہوئے کال کی تھی, اس نے کہا زاہد بھائی میں روتا ہوں اس بات پر, اور اس بات پہ روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب بندے سے اتنا کام لے سکتا ہے تو میں نے اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کہ میں ایٹ لیسٹ پڑھ تو سکتا ہوں. زاہد بھائی میری زندگی بدل گئی, میری زندگی بدل گئی. اللہ آپ کو اتنی, کیا بات ہے, کیا بات ہے. میں نہیں بھول سکتا ڈاکٹر تنویر کو, نہیں بھول سکتا. کیا شاندار اس کی انکریجمنٹ تھی کہ میں اس, اور دیکھیے جو لوگ پروگرام آپ کا دیکھ رہے ہیں نا, پڑھے لکھے دنیا میں صرف 3% لوگ کام کرتے ہیں, 97% لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. ایڈیسن ایک تھا جس نے بلب بنایا, آج استعمال کرنے والے کتنے, 2.5 کروڑ تو صرف کراچی میں صحیح, باقی جگہ کتنا. دنیا میں صرف 3% لوگ کام کرتے ہیں, یہ 97% 3% کو کام نہیں کرنے دیتے. مجھے اندازہ اس بات کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت کر دے, یہ ہمیں آگے بڑھنے کا موقع دیتی ہے. لیکن بعض اوقات دل کٹ جاتا ہے. اور رہی بات کی جو اپریسیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, ابھی مجھے تقریباً ڈیلی کے تقریباً کوئی میرے خیال سے 500-600 واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں. میں انسان کے بچوں ایک لمیٹڈ چیزوں کو پڑھ پاتا ہوں, باقی نہیں پڑھ پاتا. میں انسان ہوں یار, میرے پاس بھی وہی 24 گھنٹے جو آپ کے پاس, مجھے کام بھی کرنا ہوتا ہے, میں یہ میسیج بھی سن رہا ہوتا ہوں, تعریفیں بھی سن رہا ہوتا ہوں, برائیاں بھی سن رہا ہوتا ہوں, موٹیویٹ بھی کرتا ہوں, ڈیگریڈ بھی ہوتا ہوں, معاملات. لیکن ان میسیجز کے اندر 99% لوگ یہی کہتے ہیں کہ زاہد بھائی بہت فائدہ ہوتا ہے, چیزوں کو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو گئی, ہماری رسائی ہو گئی. میں لوگوں سے ہمیشہ سے کہتا ہوں پڑھ کے عالم نہیں بننا آپ کو, نہیں. علماء کا جو روب ہے الحمدللہ وہ ہمارے سر کے تاج ہے. علماء جو ہیں وہ ہمارے سر کے تاج ہے, اس سے کوئی انکار ہی نہیں ہے. آپ نے رائٹ ٹائم نہیں کرنی, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا لکھا ہے, اس کو کراس کرنا ہے. انسان ہے غلطی کر سکتا ہے, انسان ہے غلطی کر سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہے کبیر مقام عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, سورہ صف کی آیت ہے. اب اس آیت کا مطلب ہم تو لیتے ہیں نارملی, وہ ذرا سمجھ لیجیے, جو علماء لیتے ہیں وہ الگ بات سمجھ لیجیے. لیکن آدمی ایٹ لیسٹ کیا کرے گا, دیکھیں کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاتا ہوں, میں چھوٹے مثال دیتا ہوں, میں پڑھاتا بھی ہوں سی اے اسٹوڈنٹ کو, تو ٹیچر ہوں نا, تو چیزیں ایگزامپل دے کے وہ چیزیں سیکھ رہے ہیں. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر کو کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری امی کو بلڈ پریشر ہے, اور یہ بس جب یہ صبح سو کے اٹھی نا گر گئی, اب ڈاکٹر اس کے بعد میڈیسن وغیرہ دینا شروع کرتے ہیں. اگر مجھے کچھ ٹیکنالوجیز معلوم ہے میڈیسن کی, تو میں ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ پہلے ہائپر ٹینشن کی پیشنٹ ہے, اور ان کو آلریڈی آسٹیوپروسس ہے, لیکن آسٹیوپروسس کے ساتھ میں اپنی امی کو لوپرین کی میڈیسن آلریڈی دیتا ہوں ان کے لیے, کارڈیولوجسٹ کے لیے, ایز اے کارڈیولوجسٹ کے طور پہ, اور یہ فلاں چیزوں کو یوز کرتی ہے, تو یہ لوپرین یا آپ جو دے رہے ہیں, تو اب ڈاکٹر کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ پڑھا لکھا ہے, اس سے بعد بھی تھوڑی سی زیادہ اور زیادہ سمجھانے کے پوائنٹ آف ویو سے کرنی ہوگی. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے, آپ پڑھ کے جب جائیں گے تو عالم صاحب کے سامنے جب بات کریں گے تو عالم صاحب سے کہیں گے عالم صاحب یہ جو حدیث آپ بیان کریں نا, یہ حدیث ضعیف ہے. جب یہ ضرورت ہے تو یہ کیوں ضعیف ہے, اس کے بارے میں بات کرنے. اب عالم صاحب تھوڑا جو علماء یہاں پڑھیں گے نا, وہ کہیں گے یہ آیا شاندار جوان کا بچہ, اب اس سے میں بات کروں گا, اور پھر وہ ایکسپلین کریں گے. جیسے میں چھوٹی سی مثال دوں, قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں, میں بچپن سے کیا سنا ہے, آیات کا تو مجھے نہیں آئیڈیا, سورہ کا آئیڈیا ہے 114. آپ کے ناظرین کے سامنے یہ سوال رکھیے, ناظرین آپ جو سن رہے ہیں ہمیں, تو آپ نے کیا سنا ہے کہ قرآن مجید میں بچپن سے جب سنتے آ رہے ہیں تو کتنی آیات ہے قرآن مجید میں؟ کوئی جواب ذرا آڈینس میں سے آئے تو پھر میں آپ کو اس بات کے اوپر لے کر آؤں گا واپس, تو مجھے ضرور لے کر آئیے گا. آپ ذرا دیکھتے رہیے, کوئی جواب یقیناً ضرور دے گا, کیونکہ بچپن سے ہم نے سنا ہے. نہیں دے گا تو پھر میں بتا دوں.
ٹھیک. اب جب ہم اس کو پڑھ کر جاتے ہیں نا تو وہ عالم صاحب بھی ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں زیادہ تشفی دلواتے ہیں, زیادہ اچھے طریقے سے سمجھاتے ہیں, اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. اسلام 360 بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں کسی کی بات پر آنکھوں دیکھا ایمان صرف ایسے نہیں بس جو سنا اور وہ لے کر آ, نہیں, میں اس کو پڑھوں, پڑھنے کے بعد کراس چیک کروں, صحیح ہے تو آگے پھیلا, نہیں ہے تو چھوڑ. ٹیٹرا 6 آیاز ہیں میرے ذہن میں بھی یہ جواب تھا, لیکن وہ بچپن کا چونکہ آپ پوچھا بچپن میں نہیں سنا. ٹیٹرا 6 آیاز 6666 آیات ہیں. چھوٹی سی بات اپنے ناظرین کو میں پھر سے کہتا ہوں, اب آپ جائیے گا, آپ کے موبائل فون میں ہوتا ہے کیلکولیٹر, قرآن مجید میں ہر سورت کے اوپر لکھی ہوئی ہے اس میں کتنی آیات ہیں. ٹھیک ہے, صرف کیلکولیٹر سے جا کر اس کو کیلکولیٹ کر لیجیے گا, مشکل سے 10 منٹ نہیں لگیں گے. اور پھر دل پر ہاتھ رکھ کر کہیے گا کہ یہ زاہد حسین چھیپا بغیر داڑھی والا آدمی تھا, کیا اس نے بات ٹھیک کی یا غلط کی. قرآن مجید میں 6236 آیات ہیں. صحیح صحیح ٹھیک. اب مجھے یہ بولیے کہ اتنے عرصے سے یہ بات ہمارے یہاں پہ مشہور تھی کہ 6666 آیت, پھر کہاں سے آ گئی بات؟ یہ وہیں سے آئی جہاں سے یہ بات آئی تھی کہ علم حاصل کرو خواہ چینی کیوں نہ جانا پڑے. صحیح حدیث سناتے ہیں لوگ. بالکل, میں لوگوں سے کہتا ہوں یہ جو 6 کا حرف ہوتا ہے نا, چین جس سے آتا ہے, عربی میں کوئی نہیں ہوتا, تو 6 کا چین کہاں سے آیا؟ میں سوچا ہی نہیں یار. صحیح. مجھے یاد ہے اہل حدیث کے بہت بڑے عالم ہیں عبدالسلام بطوی صاحب, میں ان سے ملا اور میں نے ان سے کہا, میں نے کہا حضرت یہ کس نے کہا 6666 آیت ہے؟ تو انہوں نے پنجابی میں کہا وہ چھوڑ ہے, کون سی باتیں کر رہا تھا, یہ پتہ نہیں کہاں سے کس نے اڑا دیے 6666 آیتیں. نہیں ہے, آپ صرف کیلکولیٹ کیجئے گا, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جو اتنے عرصے سے غلط سنتے ہوئے آ رہے تھے وہ غلط ہی تھا. آپ کو لوگ رجب کا چاند دیکھنے کے اوپر مبارکباد دیتے ہیں, رجب کا چاند دیکھو تو 4 لوگوں کو بتاؤ, رات کو خوشخبری ملے گی. صحیح. تو اللہ کے بندے کبھی حدیث زیادہ چیک بھی کر کہ وہ حدیث صحیح بھی ہے ضعیف ہے. چیک کر لو گے, اس بات کو صحیح کو پھیلاؤ گے, جھوٹ کو نہیں پھیلاؤ گے. ورنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا دیتا ہوں آپ کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھ پر جھوٹ باندھ دے اور وہ میں نے بولا نہ ہو, یعنی کوئی ایسی بات کہہ دے جو میں نے نہیں کہی ہو, تو وہ سمجھ لے کہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں. جو پھیلاتے ہیں نا معذرت کے ساتھ, وہ بھی نیکی سمجھ کے پھیلا رہے ہیں. یار میں یار 4 لوگوں کو بتاؤں گا, آج یہ خوشخبری مل جائے گی, ہو سکتا ہے کاروبار اچھا ہو جائے, ہو سکتا ہے امی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے. وہ بھی نیکی سمجھ کے پھیلا رہا ہے. یاد رکھیے گا, جس چیز کو آپ گناہ سمجھتے ہیں تو آج نہیں تو کل معافی مانگ لیں گے, لیکن جس چیز کو آپ نیکی سمجھتے ہیں نا اس کے لیے کبھی بھی آپ معافی نہیں مانگیں گے. یہ بہت خطرناک چیز ہے. معافی مانگیے. آپ پہ ایک قادیانی کا فتویٰ لگا یہودی کا, اور اب جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں تو آپ اماموں کے کہیں گستاخ نہ ہو جائیں, کیونکہ آپ ریسرچ پروموٹ کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ اکسا رہے ہیں لوگوں کو کہ ریسرچ کرو, تو نیکسٹ فتویٰ شاید یہ نہ لگ جائے آپ پہ کہ آپ تو جو ہے وہ اماموں کے گستاخ ہیں. سر میں نہیں کہہ رہا, سورہ فرقان اٹھا لیں, سورہ فرقان کی 77 نمبر کی آیت اٹھا لیں. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھ چلے, اسلام 360 ابھی نکال لیتے ہیں آپ کیا بھی, یہ اسلام 360 ہم نے کھول لیا جی. اسلام 360 کے اندر آ کر اور یہاں پہ یہ میں آ گیا سورہ فرقان میں, اور سورہ فرقان کے اندر یہ میں موجود, سورہ فرقان 25 نمبر کی سورہ ہے, اور اس کے اندر یہ 77 نمبر کی میں نے آیت نکال لی, اور یہ 77 کے اوپر آپ کے پاس یہ آئی آپ کے پاس. اور کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, بلکہ آیت نمبر 73 ہے, سوری, ٹھیک ہے. اور جب اپنے رب کی آیات سے نصیحت کی جائے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گزرتے بلکہ اثر قبول کرتے ہیں. دیکھیے اب میں مثال دیتا ہوں, ٹیچر ہوں نا, ٹیچر والا فائدہ تو کہیں نہ لے لوں گا نا. آپ ایک جگہ پر جاتے ہیں, ایک شخص ایک کرسی بیچ رہا ہے, آپ اس کے پاس جاتے ہیں, آپ اس سے کہتے ہیں بھائی کرسی کتنے کی ہے, وہ کہتا ہے 500 روپے کی ہے. آپ اس سے کہتے ہیں بھائی اس کرسی میں قیمت تو نہیں لگ جائے گی, وہ کہتا ہے بھائی میں کرسی میں داخل ہو گئی, دیکھا لکڑی لائن بنا دی, ٹھیک ہے بات ہو جائے. اب ایک اور دکان پر جاتے ہیں آپ, وہ تھوڑے سے بزرگ آدمی ہیں, ان کے پاس جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کرسی کتنے کی, وہ کہتے ہیں 800 روپے کی. آپ اگر سوال پوچھتے ہیں کہ بابا اس میں دیمک تو نہیں لگے گی, وہ کہیں گے بیٹا میرا اتنے سالوں کا ایکسپیرینس ہے, میں نے اس لکڑی کو پہلے تیل پلایا ہے, پھر دھوپ میں سکایا ہے, اور دھوپ میں سکانے کے بعد اس کو بنایا ہے, انشاءاللہ نہیں لگے گا. صحیح, آپ مطمئن ہو جاتے, آپ مطمئن ہو جاتے. اب اس نے کیا کہا, لے جاؤ. جو کتاب ہوتی ہے نا, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کتاب کے اوپر, جبکہ اللہ کی کتاب ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اندھے اور بہرے ہو کے نہیں گرتے, بلکہ کیا کرتے ہیں, غور و فکر کرتے ہیں, عقل لگاتے ہیں. تو
तो वो छोटी, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, सूरह नूर जाके पढ़िए 24वीं सूरत। अल्लाह ताला ने जब ये आयत नाज़िल फरमाई ना, जब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में जब तहमत लग गई, 10 आयत नाज़िल फरमाई अल्लाह ताला ने। अब कमाल देखिए, जब आयत नाज़िल हुई, जरा कमाल, मैं उसका सांचा खींचता हूँ, आपको मजा आएगा। आयत किस पर नाज़िल हुई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सही सही। उनकी बीवी पे इल्जाम था, नाउज़ुबिल्लाह, इल्जाम उनकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी पे था, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद, हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद, कौन? ससुर भी और बाप भी, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला के बाप। ये आयत नाज़िल हुई है, जो जिनके ऊपर इल्जाम है, उन्हीं आयत नाज़िल हो रही है, उनकी बीवी पे इल्जाम है, आयत नाज़िल हुई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जाके अनाउंसमेंट, भाई अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमा दी है, हजरत आयशा बिल्कुल पाक ही है, 10 आयत नाज़िल हुई। हमारे आजकल के लोग होते क्या कहते हैं, अरे भाई तुम्हारी बात तो मानेंगे नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, क्योंकि तुम तो खुद इसके अंदर इसके गवाह हो, भाई तुम्हारी बात थोड़ी मानेंगे हम। नहीं, किसी ने भी न्यूज़ ने कहा था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, हम मान लें। सिंपल सी लॉजिक है, कुरान ये कहता है मैं इमामों के खिलाफ नहीं हूँ, अल्लाह ताला मैं आपके पाँव से निकली हुई धूल के बराबर भी नहीं। इतने शानदार मोती थे दुनिया के, जिन्होंने इतना शानदार काम किया कि बयान से बात। मैं इतनी सी बात करता हूँ कि ये उलमा की जो शानदार उलमा, अल्लाह ताला इनका साया देर तंदुरुस्ती के साथ हम पर सलामत रखे, आमीन। मैं सिर्फ ये बात कहता हूँ कि भाई पढ़ो, पढ़ो, बस जब पढ़ोगे ना तो सही और गलत का फैसला करने के काबिल नहीं हो जाओगे, एटलीस्ट उसमें मवाजना। जबरदस्त जबरदस्त। ये बताओ, पहले जब खरीदने जाते हो, जो शर्ट तुम्हें पहनी हुई है सर, और मैंने जो खूबसूरत सा कुर्ता पहना हुआ है, वो के जे डॉट का नहीं है ये, जब मैं कपड़ा खरीदने गया था तो मैं 4 दुकानें देखता था, और 4 दुकानों में मैंने 6 थान निकलवाए, उसमें से मैंने एक कुर्ता देखा। तो मुझे ये बताओ कि थान वाले ने, उस दुकान, कपड़े की दुकान वाले ने आपको ये कहा था भाई क्या तुम कोई टेक्सटाइल मिल के ऑनर हो गया जो तुम ये देखने आए हो, तुमका मेरी दुकान बंद करना है? नहीं। तो बोलता है सर अपनी मर्जी से कोई अच्छा वाला पसंद करना, ऐसा ही है। बस मैं दीन के लिए भी यही कहता हूँ कि भाई आपके सामने एक ऑप्शन रख दिया गया, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना खिलाफ कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ पढ़ लो, बस बिल्कुल ठीक, पढ़ लो, बिल्कुल ठीक, एनालिसिस कर लो, पढ़ लो। बहरहाल ये मैंने वैसे एक मजाक किया था आपसे कि नेक्स्ट फतवा आप पे ये लगेगा, कहने का मकसद था कि फतवास विल नेवर एंड, और आप अपनी जस्तजू जारी रखें। मैं एनकरेज करने के लिए आपको कुछ बातें बताता हूँ कि माशाल्लाह मैंने जब भी अपने स्टेटस में किसी से मशवरा मांगा है, और बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि बेस्ट इस्लामिक ऐप जिसपे सर्च कर सकें, इजीली सर्च कर सकें, किसी न्यू बिगिनर को बताने के लिए जो इस्लाम के बारे में पढ़ना चाहता है, उसके लिए बेस्ट ऐप, तो हमेशा सबसे पहला नाम आपकी ऐप का आया माशाल्लाह। तो अल्लाह आपसे बहुत बड़ा काम दे रही है। और दूसरा, जब भी अली भाई आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, वो आपके अरसलान मलिक साहब ने एक मैसेज किया, वो पता नहीं आप क्यों नहीं पढ़े, मैं यहाँ से पढ़ा था। अरसलान मलिक कह रहे हैं कि इन्होंने तमाम तफसीरें जो दे दी हैं इस्लाम 360 में, क्या ये सब तफसीरें ठीक हैं? अगर नहीं तो क्या इससे लोग गुमराह नहीं हो सकते? अरसलान, मार्केट में अच्छा कपड़ा भी मौजूद है और बुरा कपड़ा भी मौजूद है। चूज किसने करना है? आपने। अगर दुकान मार्केट में, अगर मुझे बताएं कि पाकिस्तान में ये सारे दुकानदार ईमानदारी हैं, तो फिर बेईमानी हो कहां पर रही है, करप्शन हो कहां रही है? अगर सारे लोग अच्छे हैं तो बेईमान कौन? कुरान कहता है हमने दोनों रास्ते तुम्हारे सामने वाज़े कर दिए। सूरह निसा के है तो बल्ली ही मत करना, फिर जो जिस तरफ चलता है उसी तरफ उसको चला देते हैं। ये सारी तफसीरें अपने काबिल करती है, आप उसको पढ़ लें, सही गलत का फैसला आप कर लें, खुद ही कर लें। लेकिन मुझे कोई हक नहीं है कि मैं अपने बच्चे को भी कहूँ कि भाई ये चीज ठीक है तो तू भी यही मान, नहीं। उस बच्चे के पास से तैयार होना चाहिए कि वो किताबें पढ़े, मैं उसके सामने सारे ऑप्शन लगती हैं। अब बच्चे को क्या बेहतर लगता है? देखिए इल्मी तहकीक है, इल्मी मिसाल दे देता हूँ आपको। शेख अल्बानी, नासिरुद्दीन अल्बानी, बहुत बड़े आलिम गुजरे, सही सही पे हुक्म लगाया उन्होंने, पशु एक शख्स से बड़ी स्टेज में बहुत सही सही पे हुक्म लगाया। तो उन्होंने सही उनकी आज तकरीबन 400 के करीब हदीस हैं जो शेख अल्बानी की इस हदीसों को रद्द कर दिया गया कि नहीं जनाब इन्होंने उसको सही कह दिया, हदीस सही नहीं गई। उन्होंने कहा कि जनाब हदीस है, मुझसे साहब बात करने लगे, मैंने कहा लिख लो। अगले 20 साल के बाद शेख ज़ुबैर अली की तहकीक को भी लोग रिव्यू करेंगे,
طریقے سے کیونکہ شیخ ناصر الدین البانی کے پاس لمیٹڈ وسائل اور ذرائع تھے. شیخ زبیر علی جب کمپیوٹر کے دور میں آ گئے اس کے پاس اور وسائل آ گئے اور ذرائع بھی زیادہ آ گئے. 20 سال میں میرے بیٹے کے پاس ذرائع زبیر علی رئی سے زیادہ ہوں گے. انٹرنیٹ پہ جو ملے گا چیزیں مل جائیں گی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آج آئنسٹائن کی تھیوری کے اوپر لوگ نہیں اٹھاتے؟ کیا لوگ آج نیوٹن کا لا 1869 میں آیا تھا؟ آج اس بات پر تقریباً 150 سال 150 سال ان کو آگے. اچھا ساؤنڈ کا پرابلم آ رہا ہے, ساؤنڈ کا تھوڑا سا پرابلم, کچھ وائس کھردری سی آ رہی ہے. کوئی آپ نے والیوم تو نہیں ہائی کی آپ نے؟ آپ کی وائس دوبارہ سے جوائن کی. Inshallah, he'll be joining us again. جی جی کچھ بہترین. بہترین. اچھا اوکے, تو بس یہی چیز تھی کہ لوگوں کے سامنے ایک آپشن رکھ دیا ہم نے, بھائی آپ صحیح غلط کا فیصلہ وہ خود کریں. ہم نے ساری تفصیلیں رکھ دی. آپ کو لگتا ہے کہ بھائی ایک صحیح ہے اس کو لے لیں, جس کو آپ کو غلط لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں. اور میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, دیکھیں جس شخص نے بھی تفسیر لکھی ہے نا, دیکھیں بہت چھوٹی سی بات ہے, جس شخص نے بھی قرآن کا ترجمہ کیا اور تفسیر کی ہے, دیکھیے میں ابھی تمہیں بھی یہ کہتا ہوں کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, میں تمہیں 50 کروڑ روپے دیتا ہوں, تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غصہ کر دو, تو مجھے کیا کہو گے؟ کبھی بھی نہیں. جبکہ تم ایک بہت چھوٹے سے آدمی ہو, میں ایک چھوٹا سا آدمی ہوں, ہم بھی 50 کروڑ روپے لے کر بھی یہ نہیں کریں گے, ایسا ہی. بالکل بالکل. علماء قرآن مجید میں غلطی کریں گے جان بوجھ کے, قطعی طور پر انسان ہے, ہو جاتی ہے, ہو سکتی ہے, جان بوجھ کے نہیں کریں گے یار. کوئی سا بھی عالم, تمام کے تراجم کی بات کر رہا ہوں, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب ہوں, اہل حدیث کے محمد جونہ گڑھی صاحب ہوں, تقی عثمانی صاحب ہوں, آپ کے پاس علامہ حسن رضوی صاحب ہوں, یہ تمام اہل تشیع سے لے کر اہل حدیث دیوبند بریلوی تمام مکاتب فکر کے علماء کے نام لیے میں نے. نہیں کریں گے یار, جان بوجھ کے نہیں کریں گے. انسان ہے, سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے, جان بوجھ کے نہیں کریں گے. مر کے اللہ کو جان دینی ہے یار. میں آپ کے پوائنٹ کو ذرا ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں ہماری آڈینس کے لیے, کہ آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے, جو میں سمجھا ہوں, کہ آپ نے تمام ایسی چیزوں کو گیدر کر کے ایک ایپ میں ڈالا ہے, اور ہر مکتبہ فکر کا بندہ اس ایپ کو یوز کرتا ہے. تو وہ لوگ جن کو اعتراض ہے کہ یہ چیز کیوں ڈالی, یہ چیز کیوں ڈالی, تو وہ اپنے انالیسس کرتے ہوئے, اپنے عقل کا استعمال کرتے ہوئے وہ چیز دیکھیں جو اوتھینٹک لگ رہی ہے, رائٹ. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر وہ چیز دیکھیں جو انہیں اوتھینٹک نہیں لگ رہی ہے. ایم آئی رائٹ؟ یہ آپ کا میسج ہے؟ جی بالکل یہی ہے. آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی جی بالکل. جی بالکل یہی بات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی آپ کے پاس یہ جو آپشن ہے نا, ہم نے لوگوں کو آپشن دیا ہے کہ وہ تمام لوگوں کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد فیصلہ کریں جو صحیح ہے جو غلط ہے. ورنہ مجھے ایک بات بتائیے, مسجد نبی میں ایک میں بہت بڑے عالم سے ملا, میں نام نہیں بتاؤں گا. آواز آ رہی ہے میری آپ کو بالکل کلیئر؟ جی جی آ رہی, بالکل آ رہی. میں نے ان کے سامنے جا کر اپنا سافٹ ویئر دکھایا, مسجد نبی میں بیٹھ کر میں نے ان کو اپنا سافٹ ویئر دکھایا. انہوں نے بولا یار بہت اچھا کام کیا زاہد بھائی, آپ نے فلاں کیا. انہوں نے کہا زاہد بھائی آپ نے اس میں ایک غلطی کر دی. میں نے کہا کیا؟ اب انہوں نے جو لفظ استعمال کیے تھے وہ لفظ بیان کر دیتا ہوں, اور میں اللہ کو بالکل یہ بات, اللہ میری اس بات کو جانتا ہے جو میں یہ بات بیان کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ زاہد بھائی ایک بڑا دودھ کی بالٹی لیں, اس دودھ کی بالٹی میں ایک ٹپکا پیشاب کا شامل کریں, کیا ہوگا؟ میں نے کہا کہ سارا دودھ جو ہے نجس ہو جائے گا, ناپاک ہو جائے گا, قابل نہیں رہے گا. انہوں نے کہا زاہد بھائی آپ نے بھی وہ کیا ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگے آپ نے اس میں جو طاہر القادری صاحب کا ترجمہ شامل کیا ہے نا, تو آپ نے بھی یہ کیا. میں نے ان کو جواب دیا, میں نے کہا حضرت میں طاہر القادری صاحب والوں کے پاس بھی گیا تھا,
उनके लोगों ने मुझे बोला कि जो आप वाले लोगों का तर्जुमा शामिल किया तो ये गलत किया। तो मुझे ये बताइए कि मैं तर्जुमा किसका शामिल करूं? मैं तो सबकी नजर में हराम काम कर रहा हूं, तो हलाल काम किसकी नजर में? बिल्कुल ठीक। मुझे एक तर्जुमे का नाम बता दीजिए जिस पर सब मुत्तफिक है, मैं वो डाल देता हूं, बाकी सबको निकाल दूं। जाहिद भाई, आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं ना, आम आदमी की बड़ी सादा सिंपल लैंग्वेज और आम आदमी के मसले मसाइल आप बयान कर रहे हैं कि एक आम सा बंदा है, उसको भी नहीं पता कि कौन सा सेक्ट जो है वो ठीक है, और सेक्टेरियनिज्म का उसे नहीं पता, उसे मनहज का नहीं पता, उसे अभी वो टूल्स नहीं पता जिन टूल्स के थ्रू फाइंड आउट कर सकता है। तो आप उसकी कॉमन आदमी की लैंग्वेज बोल रहे हैं। मैं 100% समझ रहा हूँ आपकी बात कि आपने तमाम मकातिब फिक्र के तर्जमे उसमें डालें, और अगर किसी को कोई चीज ऑथेंटिक नहीं लगती तो वो उसको ना अप्रोच करे। मैं आई गॉट योर पॉइंट। एक बात मुझे आई है मैसेजेस में, उसको भी क्लियर करना जरूरी है कि मतलब आपने जो बात की कि दाढ़ी के हवाले से कि अगर कोई सिख या जीव या कोई और दाढ़ी रख लेता है तो जाहिर है कि डजंट मीन कि दाढ़ी रखने की वजह से वो बंदा जन्नत में चला जाएगा। आपका कहने का जो मतलब था, जो मैं समझाऊं, वो ये है कि ये जो हमारे रिलीजियस सिंबल्स हैं, इनकी अहमियत अलग अपनी जगह है। आपने कहीं नहीं कहा कि दाढ़ी नहीं रखनी चाहिए, या आपने कोई उसको डिस्करेज नहीं किया। आपका जो पॉइंट था बताने का वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि हमारा फोकस शायद सिंबल्स पे ज्यादा होता है और सिंबल्स की बेसिस पे हम ज्यादा जज करते हैं, जबकि ऐसा हो सकता है कि एक बंदा हो सकता है कि उन सिंबल्स पे अभी ना हो लेकिन वो भी कोई काम कर सकता है। मुझे तो यही बात आपकी उससे समझ आई, उसको अगर आप रिपीट करें। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं तो इस बात से बहुत डर रहा होता हूँ कि जब ये लाइव सेशंस होते हैं, मैं इस बात पे दुआ कर रहा होता हूँ कि अल्लाह ताला कोई लोग मुझसे दाढ़ी का सवाल ना पूछें। इसलिए ना पूछें क्योंकि मैं इसमें अपने आप को बहुत कमजोर पाता हूँ, अपनी इस गलती के मामले में अपने आप को बहुत कमजोर पाता हूँ, और अल्लाह से दुआ गो हूँ, और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी इस कोताही को भी मुझसे दूर कर दे। मैं तो इतनी उसके लिए कह रहा हूँ। ये तो प्यार नबी है, ये नबी का प्यार है, नबी की सुन्नत है। ये कैसे सोच सकता हूँ? मैं तो चाहता हूँ कि मेरे लिए आप दुआ करें, मेरी ये कोताही अल्लाह ताला मुझसे दूर कर दे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जज़ाकल्लाह खैर। आई होप कि वो उन्हें आंसर मिल गया होगा। अच्छा, बस आखिरी एक बात कि टाइम आपके पास भी शायद शॉर्ट हो। यूथ की जो कंडीशन है इस वक्त, क्योंकि हमारा जो काम है थोड़ा यूथ रिलेटेड है जाहिद भाई, और मैं माशाल्लाह समझता हूँ कि आप स्पेशली उन लोगों के लिए रोल मॉडल्स हैं जो आईटी की फील्ड में हैं, जो एप्स वगैरह बनाते हैं और इस तरह की फील्ड में हैं। उसके लिए क्या आप पैगाम देंगे कि वो भी अपनी एनर्जीज को, अपने स्किल को कुछ इस तरह के प्रोजेक्ट्स में यूटिलाइज करें? उनके लिए कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? देखिए, मैं जो हमारे ऑडियंस है, खासतौर पर जो हमारे यूथ है, देखिए कोई कुछ भी कहे, मैं तो बहुत खुश हूँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी यूथ को लेकर मैं बहुत खुश हूँ। एटलीस्ट ये सवाल पूछिए, एटलीस्ट ये सवाल, ये सबसे बड़ी क्वालिटी हमारी यूथ की। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस बात पर भी बहुत खुश हूँ कि हमारी यूथ जिस तेजी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की तरफ पलट रही है, मैं इस बात पर बहुत खुश हूँ। बिल्कुल ठीक। इसका मुझे और ये जो रही बात के आईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और फला, तो आईटी को अगर मैं एक तरफ रखूं तो मैं ये देखता हूं कि माशाल्लाह मेरा बच्चा, हमारे जो यंग जनरेशन है, और मैं तो खुद भी जवान हूं अल्हम्दुलिल्लाह भी, तो लेकिन जो और हमारी जो मुझसे यंग जनरेशन मौजूद है, वो जिस तरह के काम कर रही है माशाल्लाह, मैं इससे बहुत खुश हूँ। और जिस तरह वो डेडिकेशन दिखा रही है अपने काम के साथ फला, तो वो बहुत फायदेमंद साबित होगा। और बस एक चीज मैं अपनी यूथ को कहना चाहूंगा जो उसमें बहुत ज्यादा लैकिंग है, वो है डेडिकेशन। सही। वो हथेली पे क्यों जमाते हैं? बस वो समझते हैं बस मैं आज रात को सोऊंगा तो कल सुबह बिल गेट्स बन जाऊंगा। बिल गेट्स बनना सब चाहते हैं, बिल गेट्स जितनी एफर्ट लगाना कोई नहीं चाहता। तो ये ज्यादती है और ये बस हमें नहीं करना चाहिए। और टाइम दीजिए। और यानी मुझे अमजद याद आ गए। अमजद कहा करते थे कि मोहब्बत देती है गवाही अपने यूं होने की, जैसे तिफले दादा शाम में एक बीज बोए और रात में बारहा उठे और देखे कि पौधा कहाँ तक है। तो थोड़ा समझा देता हूँ। आदात शरीफ अमजद कहते हैं कि बेसिकली हमारा बच्चा जो है ना, वो ये समझता है कि शाम को एक बीज बोएगा और रात में बार बार उठ के जाकर बीज को खोद के देखता है कि इसमें से कोपल फूटी है कि नहीं फूटी। तो वो ये ओवर द नाइट, बस ये हमारे बच्चों में बड़ी लैकिंग है। इसको बेहतर कर लिया जाए तो इंशाल्लाह मैं तो बहुत पुरुमीद हूं अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के साथ। जबरदस्त, बहुत पॉजिटिव बात की, बहुत अच्छी बात की। और आखिर में बस एक सजेशन आई है
آپ کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ اپڈیٹس اگر آپ کریں. There should be night mode in app. Supplications or duas for daily life are not enough. More should be added such as dua after azan, dua for prevention from coronavirus etc. یہ بھی ایک سجیشن ہے, مجھے اچھی لگی تو میں نے شیئر کر لیا. اس کا جواب بھی میں دے دیتا ہوں کہ یہ نائٹ موڈ پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, لیکن یہ جو آپ جو دعاؤں کی آپ بات کر رہے ہیں تو جناب یہ ظاہر حسین چیپا 4 راتوں سے تقریباً کام کرتا رہا ہے, اور الحمدللہ اب جو نیکسٹ اپڈیٹ آپ کے پاس آئے گی اس ہفتے میں یا نیکسٹ ویک کے سٹارٹ میں, تو اس کے اندر الحمدللہ آپ کے پاس یہ دعائیں جو ابھی تقریباً کوئی 31 کے قریب تھی, وہ انشاءاللہ تقریباً 200 کے قریب اور دعائیں اس پہ شامل ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں, امیزنگ. زاہد بھائی بہت خوشی ہوئی آپ کی سٹوری سن کے, آپ کی پرسنل اسٹرگل سن کے. بہت سی دعائیں ہیں آپ کے لیے. آڈینس سے بھی میں ریکویسٹ کروں گا آپ دعا کریں, آپ کی استقامت کے لیے دعا کریں, اور جو بھی چیلنجز آپ فیس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی مدد فرمائے, اور ہم لوگوں کو, ہمارے معاشرے کو ٹالرنس جو ہے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ کی مزید گفتگو رہے گی, آپ سے ان ٹچ رہیں گے انشاءاللہ, اور مزید آپ سے کچھ کویسچن. ہاں, ایک اور علی ایک چھوٹی سی چیز یہ کہ دیکھیے جو گفتگو ہماری ہوئی, میں بالکل یہ ایک آخری بات اور بڑی شاندار بات, میں عالم نہیں ہوں, انسان ہوں. کچھ بولنے میں, کچھ بات کہنے میں, کوئی بات غلطی سے, یعنی جان بوجھ کے تو اللہ کا شکر ہے, ایسے جان بوجھ کے تو کوئی وہ نہیں کی ہوگی, لیکن کوئی بات ایسے نکل گئی ہو بھول چک کے طور پہ, تو میں اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کا معافی کا طلبگار ہوں, اور تمام لوگوں سے گزاری ہوئی ہے معافی چاہتا ہوں. میں آپ سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ آپ نے جس خوبصورتی سے ایک عام آدمی کی عکاسی کی ہے کہ اس کو کیا چیلنجز آتے ہیں جب بھی وہ ہمارے معاشرے میں کوئی دین کے حوالے سے کام کرنا شروع کرتا ہے, تو آپ نے عام آدمی کی بولی بولی ہے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ کی باتیں سن کے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ بندہ اس کو جو کوئی اعتراض اٹھائے آپ کی باتوں پہ, اس سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آپ کس کی بولی بول رہے ہیں اور آپ کس کا نیریٹو بتا رہے ہیں. تو آپ نے بڑا اچھا نیریٹو بتایا, بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے بتایا ہے. باقی یہ کہ آپ کی وہی بات میں دوبارہ اس کو ویٹ دوں گا, دوبارہ اس کو ریپیٹ ایک بار کروں گا کہ ہر بندے کو اللہ نے عقل دی ہے, وہ انالیسس کرے اور وہ صحیح حدیث کا مطالعہ کرے, انشاءاللہ وہ حق تک پہنچ جائے گا. اگر اسے کسی ترجمے میں لگ رہا ہے کہ اوتھینٹک بات نہیں ہوئی ہے تو اس کا وہ دوسروں کو بتا دے, اس دوسروں کو بھی آگاہ کر دے. لیکن آپ کی کوشش یہ ہے کہ ہر مکتبہ فکر کا جو بندہ ہے وہ اس ایپ کو یوز کرتا ہے, اسے اس مکتبہ فکر کے حوالے سے وہاں پہ کنٹینٹ مل رہا ہے. تو میں اس کو اس طرح سے سمجھا, اور مجھے امید ہے کہ آڈینس بھی اس کو اسی طرح سے سمجھے گی. تو دوبارہ سے اللہ آپ کو بہت اجر عظیم دے. ہم آپ کے کام کو بہت پسند کرتے ہیں, انکریج کرتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا, اور انشاءاللہ فیوچر میں ان ٹچ رہیے گا. جزاک اللہ خیر. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.